السلام علیکم ایون نیوز کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں سعد اکرم. آپ کو بتائیں کہ کھپرو کے نوائی گاؤں کھانی راجڑ کعبہ کے قریب 45 سالہ رحیمہ اوڑ کی درخت سے لٹکی لاش برآمد، جسے دیکھ کر گاؤں والوں نے پولیس کو اطلاع دی. لاش کو سرکاری ہسپتال کھپرو منتقل کر دیا، جہاں پر ورثہ کے مطابق رحیمہ کا ذہنی توازن درست نہیں، جبکہ علاقے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ رحیمہ کو قتل کر کے لاش درخت سے لٹکا دیا گیا. کھپرو پولیس نے ابتدائی رپورٹ درج کر کے لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی. آپ کو بتائیں کہ پہلا آل پاکستان سپر 3 شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ ہائی اسکول کہوٹہ کے گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا، جس میں 3 ٹیموں نے حصہ لیا. شائقین والی بال کی کثیر تعداد میں موجود تھی جو اپنے من پسند کھلاڑیوں کو داد دے رہے تھے. ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ڈاکٹر محمد عارف قریشی تھے. مزید احوال بتا رہے ہیں کہوٹہ سے ہمارے نمائندے راجہ پرویز اقبال. جی اقبال بتائیے گا. جی بالکل، پہلا آل پاکستان سپر 3 شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول کہوٹہ کے گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا، جس میں 3 ٹیموں نے حصہ لیا. پنجاب کے بہترین کھلاڑی اپنا کھیل پیش کر رہے تھے. شائقین والی بال کی کثیر تعداد بھی موجود تھی جو اپنے من پسند کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دے رہے تھے. ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی سیاسی و سماجی شخصیت ڈاکٹر محمد عارف قریشی تھے. کھلاڑیوں نے بہترین کھیل پیش کیا اور شائقین والی بال سے داد وصول کی. ٹورنامنٹ کے اختتام پر معروف سیاسی و سماجی شخصیت ڈاکٹر محمد عارف نے کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی. جی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی چین میں منعقد 8ویں چین یوریشیا ایکسپو میں شرکت. ایکسپو کے دوران مصنوعات کی 6000 سے زیادہ اقسام کی نمائش اور 50 سے زیادہ تجارتی فروغ کی سرگرمیوں کی میزبانی بھی کی گئی. مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں. 8ویں چین یوریشیا ایکسپو نے دنیا بھر کے کاروباری افراد کو متعدد ترقیاتی مواقع پیش کیے ہیں اور علاقائی تجارت میں توانائی پیدا کی ہے اور تعاون کو فروغ دیا ہے. بڑے پیمانے پر یہ تقریب سنکیانگ انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد ہوئی. شاہراہ ریشم کے نئے مواقع یوریشین تعاون کے لیے نئی توانائی کے عنوان سے منعقدہ نمائش نے پاکستان سمیت 50 ممالک، خطوں اور بین الاقوامی تنظیموں سے 1900 سے زائد شرکاء کو اپنی جانب متوجہ کیا اور مصنوعات کی 6000 سے زائد اقسام کی نمائش کی گئی. 1,40,000 مربع میٹر کے نمائشی علاقے پر محیط اس ایکسپو میں 4 بڑے نمائشی زون شامل رہے، جن میں سرمایہ کاری تعاون، بین الاقوامی نمائش، خصوصی صنعتیں اور ساز و سامان مینوفیکچرنگ شامل تھے. چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے اس حوالے سے کہا کہ پاکستان اور چین اچھے ہمسائے، اچھے شراکت دار، اچھے بھائی ہیں اور اس لیے ہم اپنا تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. چاہے وہ تجارت ہو، عوام سے عوام کا تعاون ہو، تعلیمی تعاون ہو، ہم اسے نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ پاک چین دوستی کا یہی مطلب ہے. اس تقریب میں 50 سے زائد تجارتی فروغ کی سرگرمیوں کی میزبانی بھی کی گئی. چین میں جاری مختلف فیسٹیولز اور تجارتی میلوں کے انعقاد سے جہاں دنیا کو چین کی معاشی ترقی کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر مختلف ممالک کے کاروباری اداروں اور عالمی برادری کے درمیان بھی تعاون کے مواقع بڑھتے ہیں. شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ. کوٹری سائٹ پولیس نے ڈی ایس پی کوٹری شاہ نواز زوکیو کی سربراہی میں کوٹری سائٹ سے ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم کلثیر چوہان کو گرفتار کر لیا. رحیم یار خان میں ڈی پی او عمران ملک اور ڈی ایس پی ٹریفک چودھری اصغر علی نے سٹی پل پر شہریوں سے مفت ہیلمٹ تقسیم کیے. مفت ہیلمٹ تقسیم کا مقصد شہریوں کی قیمتی جانوں کا تحفظ کرنا ہے. آپ کو بتائیں کہ لطیف کالونی پکٹ پولیس اہلکاروں نے چوروں سے مقابلہ کر کے بھینس چھڑا لی. کنگری احمد پور کے لطیف کالونی کے پکٹ پولیس اہلکاروں کے رات کے 3 بجے چوروں کے ساتھ سامنا ہوا. دونوں اطراف سے فائرنگ ہوئی. نتیجے میں چور گاؤں میں خوش محمد سندیلوں سے چرائی ہوئی اعلیٰ نسل کی بھینس چھوڑ کر فرار ہو گئے. سرہاری کے نوائی گاؤں گل بیگ زرداری کا باسی نوجوان لڑکا 12 سالہ الطاف زرداری جہاں کی بازی ہار گیا. ورثہ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ہم پرائیویٹ اسپتال ڈاکٹر احسان بروہی کے پاس مریض لے کر گئے، جہاں تیز بخار میں انجیکشن لگائی گئی. گھر پہنچتے تو لڑکا تڑپ کر جان کی بازی ہار گیا. دوسری جانب ڈاکٹر احسان بروہی نے اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے کوئی انجیکشن نہیں لگائی، نواب شاہ اسپتال منتقل کا مشورہ دیا ہے. یہ الزام بے بنیاد ہے. آپ کو بتائیں کہ ساحل سمندر ہاکس بے پر تفریح کے لیے جانے والی خاندان کو کوسٹر کا خوفناک حادثہ پیش آیا. خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے. A1 نیوز کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 نیوز.